ملک میں گندم کی سرپلس امپورٹ کے بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو انکوائری رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں گندم بحران کے ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے نگران حکومت کو کلین چٹ دیتے ہوئے گندم سکینڈل کی ساری ذمہ داری وزارت فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران پر عائد کر دی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسروں کو ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے پر ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات تسلیم کرتے ہوئے 4 افسروں کو معطل کرنے اور سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے خلاف باضابطہ کارروائی کی منظوری دی ہے۔ یوں بظاہر گندم سکینڈل اپنے اختتام کو پہنچا، مگر کیا معاملہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ وہ بحران جس نے پورے ملک بالخصوص پنجاب کے کسانوں کی سال بھر کی محنت کو ڈبو دیا، وہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا؟ یا پھر معاملہ اور گھمبیر ہے جس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے؟ اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد گندم سکینڈل سے جڑے بہت سے سوالات جوں کہ توں موجود ہیں۔ نگران حکومت میں گندم امپورٹ کرنے کی اجازت کس کی طرف سے دی گئی؟ کتنی گندم منگوانی ہے، اس کا تعین کس نے کیا؟ ضرورت سے زائد گندم امپورٹ کروا کر منتخب حکومت کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ملک کو اربوں کا نقصان پہنچا کر فائدہ کس کس نے حاصل کیا؟ گندم کے لیے ایلسیز کس نے کھولیں؟ ملک اور کسانوں کا معاشی نقصان کون بھرے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے 1 ماہ سے زائد عرصے کی تحقیقات میں نگران دور حکومت کے کسی بھی ذمہ دار کو طلب ہی نہیں کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ جس گندم سکینڈل کو حکومت کی جانب سے اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا یا سمیٹ لیا گیا ہے، اس بحران سے متاثرہ کسان آج بھی دربدر اور اپنی گندم اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہے۔ اس پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: گندم درآمد سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ، نگران حکومت کو کلین چٹ، ملبہ فوڈ سیکیورٹی پر 4 افسر معطل، کیا صرف 4 افسران ہی ذمہ دار تھے؟ افتخار صاحب۔ بڑے کمال کی بات ہے، 300 ارب روپے کا کھیل ہے، اشرافیہ کی لوٹ مار ہے، اور پلانٹ پروٹیکشن کے 2 اور فوڈ سیکورٹی کمیشنر کے 2 افراد۔ کیا بات ہے یار! ہاں، وہ فیصلہ سازی کا عمل کرتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیپر رولز کی کیسے عمل درآمد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ گندم منگواؤ، کہ سیکٹری کا کام ہوتا ہے گندم منگوانے کا، اور یہ جو سمری پھرتی رہی ہے وزراء کے گھر دستوں کے لیے، کیا یہ پلانٹ پروٹیکشن کے 2 افسران نے تیار کی تھی؟ ہاں، تو خدا کا خوف کرو، 300 ارب روپیہ کھا گئے۔ اب میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ 300 ارب روپیہ جس کسی نے بھی کھایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب سزا کا طریقہ کار کیا ہو؟ جو ٹاپ کے 50 افسر ہیں اس فوڈ سیکیورٹی کے محکمے کے، ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کے شناختی کارڈ اور ان کے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے جائیں، اور اس معاہدے کے بعد ان کے اثاثہ جات میں کتنا اضافہ ہوا۔ میں کتنا بھول پن والا سوال کر رہا ہوں، مجھے پتہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں نہیں گئے ہوں گے، اکاؤنٹس چلے گئے ہوں گے دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا، بھائی کے نام پہ، بہن کے نام پہ، دوست کے نام پہ۔ تو بہن، بھائی، دوست اور عزیزوں کو بھی تو پوچھا جا سکتا ہے یار، یہ ریاست ہے۔ اگر ریاست چاہے تو کہتے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا ہو، آدمی اٹھانا ہو تو کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں، کچھ 50 لوگوں کو ٹارچر نہ کریں، ان کو صرف کھانا نہ دیں، اچھا وہ جو میریٹ موریٹ کا ہے بس، اچھا وہ بھی دیتے ہیں اندر رکھے؟ بالکل مل رہا ہے۔ پھر میں بحث میں نہیں جاتا، جس کو ملتا ہے چھوڑے، غلط بحث ہو جائے گی۔ I demand on the behalf of the people of Pakistan, Mr. Prime Minister, you are answerable. کیا بات! Because you are the leader of the cabinet. If the summary was moved and if summary was approved, you did it. ٹھیک ہو گیا۔ Either you say no, آپ نے نہیں کی، اگر آپ نے نہیں کی تو پھر وہ کون سے طاقتور لوگ ہیں جو 300 ارب روپے کی دھاڑی 3 مہینے میں لگا گئے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ پہلے ہی ریاست کے بارے میں پچھلے سیگمنٹ میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، افسوسناک ہیں،
لیکن یہ بات جو آپ کرتے ہو 300 ارب دیں جہاں سے مرضی دیں، نہیں 300 ارب اپنے بالکل دیں، اور نہیں ان سے لینا جنہوں نے یہ سارا کھیل کیا. کدھر ہے وہ سیکٹری ویکٹری، وہ رول، وہ کمیٹی، وہ فائلیں کدھر ہیں، دستخط کدھر ہوئے، کس نے فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ وہ ہمارے پڑھا جاتا ہے نا. ذمہ دار میں سوال آگے لے کے چلتی ہوں. کسی نے ذمہ داری قبول بھی کی تھی. شہزاد صاحب، میرے دور میں گندم کی خریداری کا جو فیصلہ ہوا اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. یہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا تھا، سابق نگران وزیر اعظم. اس کھلے اعتراف کے باوجود صرف فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسر ہی ذمہ دار ٹھہرے. ان کا بھی نام نہیں ہے. جنہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کا بھی نام اس میں شامل نہیں ہے. وہاں سے تو کسی کو بلایا بھی نہیں. یہی تو بدقسمتی ہے، کمیٹی یہی تو بدقسمتی ہے ہماری. دیکھیے نا، ابھی جتنی بھی افتخار صاحب نے باتیں کی بالکل 100% درست کی، میں مکمل طور پہ انڈورس کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے وہ بھی صرف سیکریٹری تک رہے، وزیر کیوں نہیں؟ منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی کدھر گیا؟ اس کا نام کیوں شامل نہیں؟ سر سوری، وہ میرا سوری میں پڑھ نہیں سکا، میری اینک نہیں کام کر رہی تھی، وہ مجھ سے مس ہو گیا. اس کا نام میں نے لکھا ہوا تھا. کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یہ اہل دانش کی جگہ پہ آپ اہل ہوس کہہ لیں. آج کے اس شعر کے لیے، پروگرام کے لیے، اہل ہوس نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. اب اہل ہوس میں صرف 4 آدمی شامل نہیں ہیں. بے شک سیکرٹری پرنسپل فائنانسنگ آفیسر ہوتا ہے، وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کدھر گئے؟ ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ دا بک سٹاپس ہیئر، ہم نے کہا اس پروگرام کے اندر. وہ بک ادھر کیوں نہیں رکا آ کے پرائم منسٹر کے اوپر، جو پرائم منسٹر وقت کا تھا، جس کا آپ نے اشارہ دیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کریں؟ ہم کیوں ان 4 آدمیوں کو نشانہ بنا کے گورننس کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بیوروکریسی نیب سے نہیں ڈرتی، اس چیز سے ڈرتی ہے جو اس وقت ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نیب ختم کر دو. بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیسائز کر کے تباہ برباد. اس میں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ کرپشن اور جو ہوس ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، جو پیسہ بنایا گیا. اس کے بعد مارکیٹ کی مینیپولیشن ہے. اس کے بعد گورننس کا نظام تباہ کرنے کی بالکل واضح کوشش ہے. اور یہ وہ فیصلے دے رہے ہیں جو کہ کمیٹیاں بنائی گئیں گورنمنٹ کی اور حکومتی کمیٹیاں جنہوں نے یہ فیصلے دیے. تو نہ گورننس چاہیے، نہ آپ کو پیسہ واپس چاہیے، نہ آپ کو مجرم صحیح پکڑنا ہے، اور نہ ہی آپ نے مارکیٹ کی مینیپولیشن کے اوپر لوگوں کو پکڑنا ہے اور قید کرنا ہے. تو پھر کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جائے؟ نہیں جا سکتی. آپ کو اپنے انداز کو، اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا. یہ کیا وجہ؟ دیکھیے مجھے بتائیے، ہمارے وزیر اتنے نالائق کیوں ہیں کہ جو بیوروکریٹ جو کہے اس کی بات مان لیتے ہیں؟ 18 گریڈ کا افسر فائل لے کے آ جاتا ہے، وزیر دستخط کر دیتا ہے. 19ویں گریڈ کا لے کے آ جاتا ہے. کیوں اتنے نالائق ہیں؟ سب سے پہلا چیز یہ سوال پوچھنی چاہیے. اتنے نالائق ہیں تو ان کو وزیر نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ایک بنیادی اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کا، کہ ہم ایسے لوگ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں جو وزیر بنتے ہیں جو شاید اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جگہ پہ بیٹھیں. بڑی اچھی بات کی شہزاد صاحب. کاش کہ ہم نے 70 سال میں سوچا ہوتا کہ ہم نے تعلیم دینی ہے. کمیٹی کی جانب سے 1 ماہ سے زیادہ عرصے کی تحقیقات رہی. نگران دور کے کسی بھی ذمہ دار کو طلب نہیں کیا گیا. ابصار صاحب، کیا واقعی کمیٹی تحقیقات میں سنجیدہ تھی؟ بالکل سنجیدہ تھی. دیکھ لیں، انہوں نے 4 لوگوں کو نامنیٹ تو کر دیا کہ ان کا قصور ہے. اور کیا کرے کمیٹی؟ کمیٹیاں ہوتی اسی لیے. تو بس اللہ خیر صلی مٹی پاؤ، آگے بڑھو. اس ملک میں کمزور جو ہوگا اسی پہ ہوگا سب کچھ. حرام کھائیں، اسمگلنگ کریں، 2 نمبری کریں، ٹیکس چوری کریں، زمینوں پہ قبضے کریں، کوئی پاکستان میں جو جرم ہو رہا ہے. آپ دوسرے لفظوں میں عوام کو پیغام دے رہے ہیں مر جاؤ یا مار دو والا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا جڑ جاؤ. ایسے ہی سروائیول یہی ہے نا. جڑ جاؤ لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ جڑنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جڑ جانے کے لیے بھی تو کچھ گناہ بہت سے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں نا ابصار صاحب. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں افتخار صاحب کے ساتھ ہی سارا پروگرام کر لیں آج کا. زیغم صاحب، یہ جو گفتگو ہوئی 4 افسران کی معطلی، اور یہ جو رپورٹ نے جو کچھ وزیر اعظم کے ساتھ رکھا، اور وزیر اعظم نے جیسے اس کو دل سے لگا کر فوراً قبول کیا، یا ملک اور کسانوں کا جو نقصان ہوا وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ پورا کروا لیا. عائشہ، نالائکی کی حد جو ہے نا اس کو یہ گزر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ نہیں کہ انہیں کام کرنا نہیں آتا، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں آتا. اب ان کو آنیاں جانیاں کرنی بھی نہیں آتی. آنیاں جانیاں بھی ایسی کرتی ہیں کہ ہمارا ہاسا نکل جاتا ہے. او بھائی، کسی سینئر آدمی کو ایک دفعہ پکڑ لو، اگلے مہینے چھوڑ دینا، سسٹم نے چھوڑ ہی دینا ہے. لیکن ایسی آنیاں جانیاں کہ اس پہ بھی سارا پاکستان ہنس رہا ہے، وہ سنجیدگی سے وہ نکل گئی. شاید مقصد ہی یہی تھا کہ تھوڑا سا اب اس میں حصے مزہ لایا جائے. وہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسکیپ گوٹ کا کیا مطلب ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کسان مر رہا ہے. حکومتی جماعت کا تعلق پنجاب سے ہے. جی دیکھیے، وہ تو آج بھی مر رہا ہے نا. صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، موجودہ حکومت بھی تو ذمہ دار ہے نا. عائشہ، 3 حکومتوں کی ذمہ داری ہے. جس نے ایکسٹرا گندم منگوائی اس کی تو ذمہ داری ہے.
मौजूदा हुकूमत ने किसानों को बचाने के लिए, बुरान को कंट्रोल करने के लिए, कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया? मसला सिर्फ ये तो नहीं है कि गंदम मंगवाई गई, मसला ये है कि 8 करोड़ किसानों को बर्बाद किया गया, 8 करोड़ इंसानों की जिंदगी तबाह की गई, और वो 3 हुकूमतों ने की, जिसमें इस वक्त की भी हुकूमत शामिल है, जिसने कीमतों को कंट्रोल करने की, किसानों के हालात बेहतर करने की, उसकी गंदम खरीदने की सेहम साहब, कोई ये कोशिश ही नहीं इरादतन की। मामला होता है कतर कलामी की बात, क्योंकि हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमें समझ ही नहीं आती हमारी जरूरत क्या है, क्या भेजना है, क्या रखना है। ये इरादतन होता है और ये 75 साल से हो रहा है। एग्रीकल्चर मार्केट को, किसानों की कमोडिटीज़ को, उनकी फसल की कीमतों को मैनिपुलेट किया जाता है, हर साल मैनिपुलेट किया जाता है, कीमतें गिराई जाती हैं, सैकड़ों अरब रुपए बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक बात हो गई। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि काटन के शोबे के टॉप महकमों के टॉप साइंसदानों ने मुझे बताया कि हर साल उन पर दबाव डाला जाता है कि काटन की क्रॉप की गलत फिगर्स बताएं, ताकि कीमतों को क्रैश करके फैक्ट्रियां वो खरीद सके कपास। चला लिया ये पैसा। दहाइयों तक हुआ है। यही कुछ गंदम के साथ हुआ है और यही कुछ चीनी अब के हो साथ रहा भी है। करते हैं। जी, वही कुछ हो रहा है और वही अब चल रहा है। और इफ्तिखार साहब कह रहे हैं सेक्रेटरीज को अकाउंटेबल बनाओ। हजूर, आपको पता है सेक्रेटरी कैसे बनता है? कितना बड़ा मुकाबले का इम्तहान होता है। घुड़सवारी सिखाई जाती है इनको, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं ये, फिर जब आते हैं तो एक वो जो महीने है उसमें वो महकमा तालीम संभालते हैं, वो तालीम के एक्सपर्ट होते हैं। अगले महीने वो महकमा सेहत संभालते हैं, वो सेहत के एक्सपर्ट बन जाते हैं। उससे अगले महीने वो महकमा खुराक के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। और एक्सपर्ट सिर्फ एक चीज़ के होते हैं, वो होता है अपने फ़ायदे के एक्सपर्ट, इसी गेम के एक्सपर्ट जिसको किया जाता है। आज की एक्सपर्टीज़ की दुनिया में, महारतों की दुनिया में ठीक आप अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं तो सिर्फ अपने मफादात को महफूज करने के लिए खेल रहे हैं। ये सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, ठीक। इसमें ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे सियासतदान, ये हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट सब शामिल हैं। दुरुस्त हो गया। मफादात का नेक्सस है जो पाकिस्तान को यहाँ तक भी वक्त है कि गौर कर लिया जाए।